نستعين اب پھنس جائیں گے، نہیں کرنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ابھی آپ کے سامنے دو طلبہ کی دستار بندی ہوئی ہے۔ ان دونوں عزیز طلبہ نے مدرسہ محمدیہ رحمانیہ میں تعلیم حاصل کی اور حافظ قرآن ہوئے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ یہ اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیں۔ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید کا یاد کر لینا، قرآن مجید کا حافظ بن جانا بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت، بڑی نیکی کا کام ہے۔ میں ابھی تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی حافظ بنتا ہے وہ انسان، وہ حافظ قرآن، اللہ کے دربار میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ پورے دھیان سے میری بات سنیے آپ لوگ۔ ہم اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا، کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنے کی ذمہ داری ایمان والوں پر کیوں عائد کی ہے؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ اور اس سے بڑھ کر ہمارے گھروں میں عورتیں، مرد مسجد میں قرآن مجید سمجھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کے حافظ نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہیں اور بڑی توجہ سے پڑھا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس بات پر کہ اللہ کے بندے جو قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دل اٹکا رہتا ہے قرآن مجید۔ طبیعت چاہتی ہے کہ قرآن مجید پڑھیں اور پڑھتے رہیں۔ اس کی وجہ جان لی۔ بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کاموں کے لیے انبیاء کو بھیجا، الگ الگ کاموں کی ذمہ داری الگ الگ شخصیتوں کو دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کے حوالے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید ہم ہی نازل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نازل کر رہے ہیں، اور
یقیناً، یہ میں قرآن مجید کا ترجمہ سنا رہا ہوں، یقیناً اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی آیت کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ بے شک میں نے اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو میں نے ہی نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے خود اپنے آپ کو پیش فرمایا، یہ کام کسی اور کے حوالے نہیں، اور قرآن مجید کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام قائم کیا، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ایک نظام قائم کیا۔ پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو قرآن مجید کی طرف مائل کر دیں، لوگوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ بھائی بہن سب قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور ذمہ داری جس کی تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہم اور آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے سنت نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، امام صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی سورتیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے میں خوب لگتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اس طرف پھیر دیا، ہمارے دل میں قرآن مجید کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے۔ اس لیے ہم نماز کے باہر بھی، نماز کے اندر بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ یہ بنیادی طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور اس لیے قائم فرمایا تاکہ قرآن مجید کی حفاظت ہوتی رہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک انتظام یہ کیا، ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی، ہمارے فرائض، ہمارے واجبات، ہماری سنتوں، ہماری نفلوں کو ادا کرنے کے لیے قرآن مجید کو اس میں فٹ کر دیا۔ یہ دو بنیادی ذریعے اختیار کیے گئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، حافظ قرآن کا مرتبہ یہ، حافظ قرآن کی حیثیت اللہ کے دربار میں یہ چیز ہمارے آپ کے دلوں میں آئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن تیار ہو۔ یہ خدائی انتظام ہے جو درجہ بدرجہ کیا گیا ہے، اور یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ
قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود قرآن مجید میں کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہوتا رہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ حافظ قرآن اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اور ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم اور آپ جو نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، مختلف موقعوں پر قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ قیامت تک قائم رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا وعدہ بڑے مضبوط لفظوں میں قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ہمارا آپ کا وعدہ ٹوٹ سکتا ہے، بڑے سے بڑے انسان کا وعدہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ماما باندھے ہوئے، اور ایسے حفاظ جو آپ جن سے ملتے رہتے، یہ سب اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب سمجھ لیجئے، دل میں اس بات کو بٹھائیے کہ اس دنیا میں اللہ کے وعدے کو جو لوگ پورا کر رہے ہیں اور پورے طور پر پورا کر رہے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچئے کہ ہم اور آپ اس گنتی میں نہیں ہیں۔ نہ میں حافظ ہوں، یہ سعادت میرے حصے میں نہیں آئی، نہ آپ حافظ ہیں، یہ سعادت آپ کے حصے میں بھی نہیں آئی، لیکن حافظ قرآن کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ وہ ہم سے 10 قدم آگے، وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے انسان۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا اہتمام کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری۔ اور میں نے بہت واضح طریقے پر بتایا کہ یہ ذمہ داری اس لحاظ سے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، دیکھیے، ہر آدمی حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے ذہین لوگ، بہت اچھے حافظے والے لوگ چاہتے ہیں مگر حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت جلیل القدر عالم دین، بہت بڑے عالم دین، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ مصر کے ایک عالم آئے تھے تو انہوں نے فرمایا، ان کے ساتھ رہے 3 دن، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخصیت چلتا پھرتا کتب خانہ ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنی حدیثیں یاد۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بڑی نعمتیں مجھ کو دی، بہت نعمتیں دی، اچھا ذہن دیا، بہت عمدہ حافظہ دیا، کتابوں کے پڑھانے کا موقع دیا،
حدیث تفسیر کو پڑھانے کا موقع دیا، اللہ نے بڑی نعمتیں دی، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے ساری نعمتیں تو ملی، میں حافظ قرآن نہیں ہو سکا۔ سوچئے، جس انسان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد، وہ بڑھاپے میں سوچ رہا ہے اور اس کو صدمہ ہو رہا ہے میں حافظ قرآن نہیں۔ کیوں نہیں حافظ قرآن؟ اللہ نے اس کام کے لیے ان کو چنا نہیں۔ اللہ نے چنا ہوتا تو وہ حافظ قرآن ہوتے۔ میں نے کہا ہر آدمی حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ ایک بات میں اور بتاؤں گا، آپ نے بڑے پیر صاحب کا نام سنا ہے، بہت مشہور ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہمت کے ساتھ زردہ اور بریانی اور کیا کیا بناتے ہیں لوگ ایصال ثواب کے لیے۔ حالانکہ بڑے پیر صاحب کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی نصیحتیں کیا ہیں، ان کی باتیں کیا ہیں، ان کی زندگی کا کیا طریقہ تھا، وہ وقت کس طرح گزارتے تھے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم حلوہ شیرنی کو زیادہ دیکھتے ہیں، چلیے اس کا بھی حق ہے، کھاتے رہیے حلوہ، جو حلوے میں پھنسا وہ حلوے میں پھنسا رہتا ہے، اور جو جلوے میں جاتا ہے وہ جلوے میں رہتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو حضرت بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، اور روزانہ قرآن مجید کا ایک ختم کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اتنے سارے کام کے ساتھ بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک 300 پارہ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ان کے بعد ان کے خاندان میں، اور ان کا خاندان جو ہندوستان آیا بڑے پیر صاحب کا، ان کے چھوٹے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بہت بڑے عالم تھے، حافظ نہیں تھے، اور وہ خاندان چلتا رہا، ہندوستان میں پھیلا مختلف جگہوں۔ شیخ عبد الرزاق سے لے کے محمد ولی رحمانی تک ان کے خاندان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے ان میں ایک حافظ قرآن نہیں۔ وہاں سے لے کے یہاں تک، تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ایک دفعہ کہ آخر آپ لوگ کیوں نہیں حافظ ہوتے ہیں؟ تو میں نے تفریح میں کہا کہ بھائی اصل میں ہم لوگوں کا کوٹا بڑے پیر نے پورا کر دیا، اب جب وہ کوٹا ختم ہوگا تو ہماری اولاد میں حافظ، بڑے بڑے علماء ہوئے ہمارے خاندان میں، حافظ قرآن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے اس کام کے لیے ان لوگوں کو چنا نہیں۔ سمجھیے اس کا مطلب یہ ہے حافظ قرآن وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیتے۔ اور پھر اس بات کو سوچیں، جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے اس کا مرتبہ ہم سے آپ سے اوپر ہے یا نہیں؟ اللہ نے چنا ہے، ہمارا آپ کا چننا غلط ہو سکتا ہے، ہماری آپ کی نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، ہمارا آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جسے اللہ نے چنا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہیں جھول جھال کا۔
اس لیے حافظ قرآن کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں حافظ قرآن تیار ہو۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک معاملہ ان کے ساتھ اور ہے بہت بڑا۔ دنیا میں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرا رہا ہے، یہ تو ان کی دنیا میں حیثیت، اور حافظ قرآن کی آخرت میں یہ حیثیت ہے کہ جب ساری روحیں جمع ہوں گی، ہم سب لوگوں کی روحیں جمع ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسا وہ چاہتے ہیں عرش پہ اپنے انداز سے جلوہ گر ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، لوگوں کے حساب کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں، اللہ سے گزارش کریں گے، اور نہ جانے کتنے کروڑ ہمارے آپ جیسے گنہگار اللہ کے رسول کی سفارش پہ جنت پہ پہنچ جائیں۔ آپ کے بعد جب آپ کے کہنے کا سلسلہ پورا ہو جائے گا تو دوسرے انبیاء کرام جن کی امتیں ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی اپنے انداز پر سفارش فرمائیں گے، ان کی سفارش بھی سنی جائے گی، بہت سے لوگ جنت پہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، صحابہ کرام بھی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر بھی توجہ فرمائیں گے، لوگ جنت پہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا، ہمارے مفسرین، ہمارے بزرگان دین اللہ کے دربار میں سفارش کریں، اور ان کی سفارش پر بھی بہت سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے جنت میں بھیجیں۔ اس نازک موقع پر جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے، ایسا دن ہوگا قیامت کا دن، اتنا خطرناک دن ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں، جن کی سفارش ہوئی وہ تو گم گئے، چلے گئے جنت کے اندر، جو رہ گئے اپنی کسی گڑبڑی کی وجہ سے، دنیا میں جو بدعمالی کی اور اس کی وجہ سے رہ گئے دنیا آخرت کے اندر، جنت نہیں جا سکے، ان کی حالت یہ ہوگی، قرآن مجید نے کہا ہے ایسا وقت ہوگا کہ باپ بیٹے سے الگ ہونا چاہے گا، دور رہے گا، ماں بیٹی سے دور رہنا چاہے گی۔ خطرہ یہ ہوگا کہیں بیٹی دنیا میں تو مانگتی ہی تھی، یہاں بھی کہہ دے کہ اماں جان 5 نیکی دے دیجیے، ارے یہاں تو ایک کی لالے پڑے ہوئے ہیں، ایک کی مصیبت ہے، ایک نیکی نہیں دے سکتے، وہ 5 مانگ رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے کنی کٹائیں گے۔ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ یہ بات کہی۔ اس نازک موقع پر جبکہ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ دائیں بائیں گھوم رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اللہ تعالی حافظ قرآن کو یہ موقع دے گا، اس حافظ قرآن کو جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں رکھا، جس نے قرآن مجید کی خدمت کی، رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید سنایا، قرآن مجید پر عمل کیا، دینداری برتی، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن وہ مقام ہوگا کہ وہ بھی کھڑا ہوگا، اللہ اس کو بھی موقع دیں گے، تم نے
قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام دنیا میں کیا۔ اب تمہارا یہ مقام ہے کہ تم بھی سفارش کرو، اور حافظ قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اور ایک ہی کر کے نہیں چھوڑ دیں گے۔ جس نے 10,000 روپیہ، جس نے 10,000 روپیہ ابھی لکھایا ہے، انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ ان کے بھی سفارش حافظ قرآن کریں۔ جس نے 5,000 روپیہ لکھایا ہے، اللہ کے فضل سے امید رکھیے کہ اللہ کی راہ میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے حافظ قرآن کو تیار کرنے کی خاطر جس نے نیک ارادے سے 5,000 لکھایا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیک نیتی کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن وہ حافظ ان کے لیے سفارشی بنے گا، اور انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو حافظ قرآن ادا کرتا ہے۔ حافظ قرآن کھڑا ہوا ہے اللہ کے دربار میں، یا اللہ یہ میری اماں جان ہے، کیا کہا جائے، دنیا میں نماز وغیرہ پڑھتی نہیں تھی، بہت معاملہ لٹپٹ ہے، لیکن ہاں لین دین میں بہت کھری تھی، روپیہ پیسے کے معاملے میں بہت صاف، مگر نماز گنڈے دار، جیسے ہم لوگوں کی چلتی ہے نا گنڈے دار، ویسے ہی گنڈے دار۔ اب حافظ صاحب کہیں گے کہ یہ میری اماں جان ہے، انہی نے ہم کو تیار کیا تھا اور ابا جان نے تیار کیا تھا کہ حسینیہ رحمانیہ مدرسے میں جاؤ حافظ بن جاؤ، تو ہم بن گئے حافظ، تراویح سناتے رہے۔ اب یہ امید کی بھری نگاہ سے مجھ کو دیکھ رہی ہیں، اللہ مہربانی ہو جائے تو یہ جنت میں چلی جائے، اللہ تعالیٰ کا اشارہ ملے گا، بڑی ہوئی جنت۔ حافظ کھڑا ہوا ہے، میرے ابا بھی تو رہ گئے ہیں، اچھا بھائی اس کو بھی بھیج، وہ بھی چلا گیا، وہ تو سب ہو گیا، لیکن ہمارے مدرسے کا جو چپراسی تھا وہ گھر سے حلوہ لا کے ہمیں کھلایا کرتا تھا، وہ بھی دیکھ رہا ہے امید کے ساتھ مجھ کو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرما دی، وہ بھی روانہ ہو گیا جنت۔ اچھا وہ تو مولانا فلاں صاحب تھے جنہوں نے مجھ کو پڑھایا، لیکن بھیا شمشاد تھے جنہوں نے 5,000 روپیہ دیا تھا جس کی وجہ سے ہم پڑھ سکے، اچھا بھائی اس کو بھی بھیج دو۔ یہ پاور ہے حافظ قرآن کا اللہ کے دربار، جو 10 آدمی کو ٹھیل ٹھال کے جنت میں بھیجے۔ سمجھیے حافظ قرآن کی اہمیت، اور آپ لوگ ماشاءاللہ اداروں کی خدمت کرتے ہیں، اس شہر میں کئی ادارے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ اب یہ تو ماشاءاللہ کوئی بنگال سے آ گیا، کوئی چمپارن سے آ گیا، کوئی سیتا مڑھی سے آ گیا، وہ تو پوری بات جانتا نہیں ہے، لیکن میں تو کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں۔ ارے جتنا مبلغ جیب سے نکلنا چاہیے بولو ایمانداری سے نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا، نہیں نکلتا۔ اب ٹھٹھیایا مولانا صاحب نے اسٹیج پر سے تو کچھ لوگ تیار ہو گئے، دیکھیے یہی ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے مال میں دین کے لیے پیسہ ہے، ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں زکوٰۃ دے دیا اور مولوی کی 36 پشت کے اوپر احسان کر دیا، یہ بڑی لٹپٹ بات ہے، اور یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا،
یہ تو منگیر کا رہنے والا ہی منگیریوں سے کہہ سکتا ہے. بولیے صحیح ہے یہ؟ اتنی کھری کھری کون سنائے گا؟ لیکن سچائی ہے. اگر آخرت چاہیے تو دنیا میں اپنا حساب کتاب ٹھیک کی، اپنا معاملہ درست کی. خالی مکان بنانے پر، بیٹے بیٹی کی بیاہ پر خرچہ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور ان کاموں میں خرچہ ہو رہا ہے کتنا، بہت چیخے ہمارے مولانا صاحب. تو کچھ بھائیوں نے ہمت کی 10,000، اللہ قبول کرے. لیکن ایسے بہت سے چہرے میرے سامنے موجود ہیں جو 10 نہیں 20,000 دے سکتے تھے. مگر کیا کیجئے گا، ہم دیکھتے رہے. ان کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا. جی تو چاہا کہ ان کا نام میں اپنی طرف سے لکھوا دوں، میرا حق ہے آپ لوگوں پر، لیکن میں نے رحم کھایا آپ لوگوں اور بخش دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں. ایک بات اور کہتے ہیں، دیکھیے یہ جو یہاں 2 طلبہ حافظ ہوئے ہیں، ایک